کیا دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال اور پاکستان نے جو اس ٹائم کردار ادا کیا ہے؟ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے وہ کرتا بھی ہے. یہ پاکستان کی اس خطے کی تاریخی کامیابی ہے. کل کیا ہونے والا ہے؟ آنے والا کل وہ جو اس کے مضمون مقاصد ہیں اسرائیل کے، اور اگر اس کو آپ انڈیا کے ساتھ ملا لیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر انڈیا بھی بیک فٹ پہ گیا ہے، پاکستان چونکہ ایک ایٹمی ملک ہے، ایک محفوظ ملک ہے، تو میں پاکستان کا مستقبل معاشی لحاظ سے بھی، تجارتی حوالے سے بھی، دفاعی حوالے سے بہترین دیکھتا ہوں پاکستان کا مستقبل. جی السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پیراگون ایڈ پوڈ کاسٹ سیریز. آج ہمارے ساتھ جو قابل احترام شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب. آپ ایک قابل احترام استاد کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور انٹرنیشنل افیئرز پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے موجودہ صورتحال پر اور ساتھ ساتھ تعلیم پر کہ آنے والا کل ہمارا کیسا ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا ہم اس کو جنگی ماحول سا بنا ہوا ہے. صحیح. آپ کو کیا دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال اور پاکستان نے جو اس ٹائم کردار ادا کیا ہے، اور ایران اور یو ایس اے کی جنگ کو اگر آپ دیکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے؟ آنے والا کل یہ تو ہمیں اپڈیٹ ہے کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا آفٹر جنگ؟ آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ادارے پیراگون کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے. پھر آپ نے جو سوال کیا ہے وہ دیکھیں کہ آج کا دن یہ تاریخی دن ہے. جیسے 10 مئی کا دن پاکستان کی ہسٹری میں ایک بڑا یادگار دن ہے اور سنگ میل. آپ نے دیکھا کہ کل ٹرمپ نے ایک ڈیڈ لائن دی اور ایک دھمکی دی، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے وہ کرتا بھی ہے. جون میں انہوں نے حملہ کیا تھا ایران کی جو 3 تنصیبات تھیں ان پہ. اب وہ ایک اور بڑا حملہ کرنے جا رہے تھے اور خطے میں یہ جنگ پھیلنے کا خدشہ تھا. خطے سے یہ گلوبل بھی جا سکتی تھی. بالکل. پاکستان نے اس میں ایک کلیدی رول ادا کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ایک پرپوزل دی، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ 2 ٹیئر پرپوزل تھی، کہ پہلی فیز میں ایک جنگ بندی کی تجویز تھی کہ وہ ہونی چاہیے اور سیز فائر ہو، اور پھر ایک کوشن اتنا ٹائم ملے کہ پھر دونوں فری کین بیٹھ کے دونوں کی جو ڈیمانڈز ہیں، امریکہ نے وہ 15 پوائنٹس دی، آپ کو یاد ہوگا. بالکل جی. پھر ایران نے اب کل 10 پوائنٹس اپنے دیے. پھر یہ ہم شیئر کر رہے تھے. پاکستان آپ دیکھیں کہ گلوبلی اور ریجنلی ایک ایسے ملکوں کے درمیان جو ایک تو سپر پاور ہے، بالکل، اور ایران جو ہمارا نیبر اور اسلامی ملک اور برادر ملک ہے. اس خدشے کو کہ یہ جنگ پھیلے نہ، میں کہتا ہوں پاکستان نے ایک بہترین سفارتکاری کا جو رول پلے کیا ہے، اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اور اس کے بعد یقیناً یہ بیٹھیں گے جمعے کو 10 اپریل کو، پھر ایک میٹنگ ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے نا، جیسے تاریخ میں آپ کے یہ ایکارڈ کا ذکر سنتے ہو، تو یہ پاکستان کی اس خطے کی تاریخی کامیابی ہے، اور اس کا کریڈٹ ہماری جو اس کی قیادت ہے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. سر یہ بڑا اہم جو ہے نا وہ دن بھی ہے، اور ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. آنے والے دن بھی بڑے اہم ہیں جس میں پاکستان میں اہم ملاقات ہونی ہے. آپ کے نزدیک ایک جگہ پہ ڈیزاسٹر ہے اور ایک جگہ پہ اپرچونٹی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والا پاکستان اس اپرچونٹی کو کیسے اویل کر سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک جو اس ٹائم حالات ہیں اوور آل ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ چیزیں بہت زیادہ ٹائٹ ہیں، اس میں پاکستان نے اپنا جھنڈا ایک دفعہ پھر گاڑا ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جو رول یہاں پہ ادا کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیزاسٹر کے ساتھ جو اپرچونٹی ہے جس میں پاکستان نے اچھا کردار ادا کیا دنیا کے لیے، آنے والا کل آپ کے نزدیک اس اپرچونٹی کو ہم کیسے مزید بڑھا سکتے ہیں یا اویل کر سکتے ہیں؟ میں بڑا پر امید ہوں، اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور زیادہ پر امید ہوں. انشاءاللہ. اس لیے کہ دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ کے بالکل ہمسایہ ملک میں جس میں انہوں نے کہا کہ 18,000 ٹارگٹس پہ تو حملے کر چکے ہیں. بالکل. اچھا، اب پاکستان کی کوشش کیا ہے کہ ایران بھی اب مذاکرات کی میز پہ آ گیا ہے. اب ہونا کیا ہے، دیکھیں ایران پہ 3 ڈیکیڈ سے نا سینکشنز لگی ہوئی ہیں. نہ تو وہ اپنا آئل نہ اپنی گیس جو اس کے وسائل ہیں. اب جو مین اس میں ایجنڈا ہوگا کہ ایران پہ سے امریکہ وہ سینکشنز اٹھائے اور ایران پہ ری بلڈ ہو.
تو مجھے بتائیں ہمارے ہمسایہ ملک میں اگر ایک ملک ترقی کر رہا ہوگا, اس کی تعمیر نو ہو رہی ہوگی, اور پاکستان اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہماری گیس پائپ لائن وہ مکمل نہیں کر پائے چونکہ امریکن سینکشنز تھی. بالکل سر. اچھا وہ آئل ویسے اسمگل ہو کے آتا ہے ایران سے, لیکن ہم اپنا تیل دور سے منگواتے ہیں خلیجی ممالک سے, بلکہ اب تو ہم روس سے بھی سوچ رہے تھے. پاکستان کو اور پھر گوادر ہم نے ڈیولپ کی ہے. ایران اور انڈیا جو چاہ باہر کا وہ معاملہ تھا وہ اب یوں سمجھے کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا. بالکل. مستقبل گوادر کا ہے. اب جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے علاوہ پھر یہ جو شفٹ ہوگا, یہ جو بزنس اور ٹریڈ جو آپ دیکھتے تھے یو اے ای اور باقی ممالک میں, جیسے دبئی ہے, اب پاکستان چونکہ ایک ایٹمی ملک ہے, ایک محفوظ ملک ہے, تو میں پاکستان کا مستقبل معاشی لحاظ سے بھی, تجارتی حوالے سے بھی, دفاعی حوالے سے, سفارتی اور سیاسی حوالے سے بہترین دیکھتا ہوں پاکستان کا مستقبل. سر آپ کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور دیکھنے والے کو ہم مستفید کریں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں نیٹو اور امریکہ کو اس ٹائم پہ؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ روس نے جو ہے وہ یوکرین کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. یورپ کو نیٹو کے ساتھ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب موجودہ اگر ہم صورتحال کے بعد دیکھیں, آنے والے کل میں یا آنے والے دور میں ہم ان کو کیسے نظر انداز کریں گے یا نہیں کریں گے, کس کو ان ہونا پڑے گا, کس کو آؤٹ ہونا پڑے گا, اور یورپین یونین کا کیا صورتحال رہے گی آپ کے نزدیک؟ دیکھیں مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جیسے ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں, اور خاص طور پہ اس نے جو یورپ کے ممالک کو ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیفینسو, پھر وہ ہر لیڈر کو ٹونٹ کرتا ہے. سٹارمر کو بھی جو یو کے پرائم منسٹر ہیں, میکرون کو بھی, کینیڈا کے وزیر اعظم کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو گورنر ہے ہمارا, کینیڈا کو انیکس کرنے کی بھی بات کرتا ہے. ڈنمارک کو دھمکی ہے کہ وہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے. ڈیفنکٹ نیٹو جو ہے, میں جس طرح وارسا ایک تھا آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیفنکٹ ہو گیا تھا, مجھے اب نیٹو کا مستقبل بھی یہی دکھائی دے رہا ہے. اچھا, جو ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک کاغذی شعر ہے اور امریکہ کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. برٹن کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم دوبارہ جا سکتے ہیں یورپین یونین میں. مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یورپ جو ہے نا, وہ کبھی ماضی میں کہا کرتے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ, کہ اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنا ڈیفینس آپ خود کریں. بالکل. تو مجھے یورپ جو ہے نا وہ ایک یورپی یونین جو صرف ایک اکنامک اور ٹریڈ کی ایک تنظیم تھی, مجھے وہ ایک ڈیفینس الائنس میں بھی بدلتی نظر آ رہی ہے. تو اب یہ جو ملٹیپل ورلڈ ہے نا, جس کو ملٹی پولر کہتے ہیں آپ, اس میں اب روس بھی ہوگا, چائنا, امریکہ اور یورپ اور پاکستان. اچھا, پاکستان نے جو انڈیا کو سبق سکھایا ہے, بالکل, تو پاکستان کا اب دیکھیں رول ریجن سے بڑھ کے, پہلے پیس بورڈ میں ہم شامل ہوئے, ہمیں ہمارا رول تسلیم کیا گیا. یہ جنگ اگر ہم رکوانے میں کامیاب ہوتے ہیں, پاکستان کی حیثیت مسلمہ ہو گئی. پاکستان پھر ایک جس کو مڈ پاور کہا کرتے تھے نا, یہ مڈل پاور, پاکستان اب ایک بڑی طاقتوں کے ساتھ, ہمیں صرف اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگے مستقبل جو ہے وہ پاکستان کا ہے, ایشیا کا ہے, یورپ میں ریفٹ ہے, روس ابھی جانے نہیں لگا یوکرین سے, وہاں وہ خطرہ منڈلاتا رہے گا. چائنا ہمارا دوست ہے, ہم تینوں ملکوں کے ساتھ ایک بیلنسڈ شاندار سفارتکاری کر رہے ہیں. انڈیا کو بالکل بیک فٹ پہ لے گئے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ کہ جیسے آپ نے سیکھا کہ اس کو میٹرلائز ہم کیسے کرتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرے گا پھر ہماری جو لیڈرشپ ہے نا, کہ وہ باقی جو عرب ممالک جب نکلیں گے اس کرائسس سے, تو اب دیکھیے گا آپ یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ بھی دیکھیں گے جو ہمارے عرب دوست ممالک ہیں, اور پاکستان کو مڈل ایسٹ میں ایک اہم پلیئر کے طور پہ. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب آگے دنیا جو ہے جو بننے جا رہی ہے, پہلے تو لوگ ٹرمپ کے عذاب سے نکلیں گے, یہ اصل چیز یہ اس سے نکلیں گے, اور لیکن پاکستان ایک جس طرح کہ فیلڈ مارشل نے پرسوں ایک جملہ بولا ہے کہ ہماری اڑان بڑی اونچی ہے اب. تو میں تو بہت ایک شاندار دیکھ رہا ہوں اس خطے میں بھی پاکستان کا رول جو ہے. بالکل سر, یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کی حکومت اور جو اس ٹائم ادارے کام کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں پاکستان کے کل کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آنے والے دن ہیں, اس میں کوئی اسلامک بلاک بن سکتا ہے؟ ترکیہ, ایران, آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب یہ ایک پیج پر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان نے اتنا ایک مشکل رول پلے کیا ہے, جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ٹائٹ روپ واک, کہ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں ہیں, ایران ہمارا اسلامی برادر ہمسایہ ملک ہے. آپ دیکھیں ہم نے کتنا توازن رکھا ہے, بڑی کوششیں ہوئی ہیں کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے. بالکل صحیح. ایران آپ نے دیکھا کئی ملکوں پہ میزائل بھی اور ڈرون بھی, اور شروع میں یہ لگا کہ شاید
اس میں کوئی ادارے اور ایجنسیز بھی انوالوڈ ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس کو خلیج کی اور پورے خطے کی جنگ بنایا جائے. یہ پاکستان کا پیوٹل رول ہے کہ اس کو اس سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف یہ ایکسپینڈ نہ کرے بلکہ دونوں فری کین کو لایا جائے میز پہ. میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے. اس سے چیزیں آگے اب ڈیولپ ہوں گی. بالکل صحیح بات. چائنا پاکستان کے ساتھ دیکھیں سی پیک میں آلریڈی اب میرا خیال ہے کہ اب ہم چائنا کو بھی انگیج کریں گے, مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی انگیج کریں گے. الائنس کا مجھے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ باقی جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے اسی طرح کے معاہدے کی جو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے وہ کوشش کریں گے کہ تاکہ ان کی جو سلامتی ہے اس کا تحفظ ہو سکے اور وہ سیکورٹی انشور ہو سکے. تو میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ مسلم ممالک میں بعض ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. جیسے آپ نے ترکیہ کی مثال دی ہے, یہ ایجپٹ ہے, سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, اور ہم اور ممالک کو بھی جیسے قطر ہے, ان کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈیفنس پیکٹ میں, ایک ڈیفنس الائنس میں. اب ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یونٹی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی تو پھر یہاں پہ جو اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں اور جو کچھ ٹرمپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے آگے بند تبھی باندھا جا سکتا ہے کہ یہ متحد ہوں, اور پاکستان لیڈ کرے گا اس میں. بالکل انشاءاللہ. آپ کا سر ماشاءاللہ تجربہ وسیع ہے اور آپ کا ایکسپوئر بھی زیادہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس ٹائم جنگ بندی یا صلح کی طرف بات جا رہی ہے انشاءاللہ, تو اس میں میرا یہ خیال ہے, آپ کی میں اس میں رائے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شکست اسرائیل کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلیں صلح صفائی تو ہو رہی ہے, ہم ٹیبل ٹاک پہ آ گئے ہیں. ایران اور یو ایس اے کے جو بیانات ہیں وہ تو بہت اہم کردار ادا کریں گے موجودہ صورتحال, مگر آپ اس کو اگر بیک فروٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ اصل جو سٹوری پیچھے چلانے کی کوشش میں ہے, ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک جو یہ تھیوری ہے نا کہ شاید نیتن یاہو نے پرسویڈ کیا ٹرمپ کو, اور یہ کچھ آفیشلز بھی کہہ رہے ہیں یو ایس اے کے کہ نیتن یاہو تو یہ کام ہمیشہ سے ہر صدر کے ساتھ کرتے رہے. انہوں نے اوباما کو بھی کوشش کی اپنے شیشے میں اتارنے کی, بائیڈن کو بھی کی, لگا کہ شاید اب ان کا داؤ لگا ہے. اگر آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ پھر اگر اسرائیل نے وہ جو اہداف مقرر کیے ہوئے تھے, وہ جو گریٹر اسرائیل کی آپ بات کرتے ہیں یا مڈل ایسٹ کا پورا ری میپ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس کو تو دھچکا پہنچے گا. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو فائر وال کہہ لیں جو کھڑی کی وہ تو پاکستان نے کی. بالکل. اچھا, پاکستان کو اب جب سے پاکستان ایٹمی ملک ہوا ہے اور 10 مئی کو جو ہم نے کر دکھایا ہے انڈیا کے ساتھ, پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو اب آسانی سے آپ کہہ لیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا. ہمارے فیلڈ مارشل نے آورز میں, دنوں میں, رات, آپ دیکھیں امریکنز کے ساتھ بھی انگیج رہے, وہ چائنا کے ساتھ بھی, اور یہ جو قیادت تھی ایران کی ان کے ساتھ بھی. بالکل. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو اس کے مضمون مقاصد ہیں اسرائیل کے, اور اگر اس کو آپ انڈیا کے ساتھ ملا لیں, یہ اصل چیز. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر انڈیا بھی بیک فٹ پہ گیا ہے, اپنے ملک میں مودی پہ تنقید ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں یہ کہوں گا پاکستان کا جو ایمرجنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں اسرائیل اور انڈیا جو عزائم رکھتے تھے, تو مجھے لگتا ہے بلورک پاکستان نے اس کو روکا ہے. بالکل ایسے تو ہی. مجھے یہ آپ ٹھیک کہتی ہیں ان کی ناکامی ہے. بالکل. جو آپ نے ابھی بات کی اور کچھ آفیشلز بھی کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو بہلایا پھسلایا اور اٹیک کرنے کے اوپر, کہ جو سپریم لیڈر ہے ایران کے وہ ایک جگہ پہ میٹنگز میں ہیں تو آپ وہاں پہ حملہ کر کے ایک سبق سکھائیں, اور اس کے بیک اپ پہ کوئی پلان نہیں تھا, جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ شکست ہوتی نظر آئی. لیکن جو آپ کی بات ہے یہ بہت اہم ہے. یہ اصل چیز میرے خیال میں یہی ہے کہ بیک فٹ پہ جانا بعض دفعہ شاید آپ کی سمجھنے کی سمجھداری ہے. بالکل ایسی. اور اب جب آپ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایگزٹ پلان نہیں ہوتا تو پھر تو آپ جنگ میں نہیں گئے, اس کا مطلب ہے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ میں اگر کرائسس کی ہسٹری دیکھوں ملکوں کی اور جنگوں کے دوران جس سوجھ بوجھ اور جس دانش مندی اور حکمت اور دانائی کا مظاہرہ پاکستان نے کیا ہے, دیکھیں ہم مشکل صورتحال کا شکار تھے. بالکل. ہم ابھی انڈیا سے مئی میں ہم ایک لڑائی لڑ چکے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اب ہم سے براہ راست لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بالکل نہیں. وہ یہی چاہتا تھا کہ پراکسیز کے ذریعے کبھی ہمیں ویسٹرن بارڈر پہ, اب وہ سمجھتا تھا کہ ایران میں اگر انوالو ہو گئے تو پھر ہماری صبح کی مڈل ایسٹ میں ہوگی. بالکل. نہیں ہوتے تب بھی ہوگی, چونکہ ہم ایک کریڈیبلٹی تو ہم نے بنانی ہے نا. بالکل. سعودیہ کو ہم نے ایک امبریلا پرووائڈ کیا ہے
لیکن کتنے ہم نے آپ کہہ لیں کہ سعودیئنس کو بھی ان کو بھی میں داد دوں گا کہ انہوں نے پاکستان کی یہ جو نیگوشیشنز کی اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جو کوششیں تھیں اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے. بالکل. اور پاکستان پہ یہ دباؤ اس انداز کا نہیں کہ پاکستان اب جنگ میں آل آؤٹ پاکستان بھی شامل ہو. بالکل. تو میں اس لحاظ سے کہوں گا کہ بڑا توازن رکھا ہے اور مجھے ان مذاکرات کی کامیابی کی پوری امید ہے بالکل کہ یہ ہمارے فیور میں جائیں گے, ایران کی فیور میں جائیں گے اور یہ جنگ ختم ہوگی اور جو ایک ڈر اور خوف تھا کہ یہ ایکسپینڈ کرے گی مجھے لگتا ہے کہ وہ رک گیا ہے. بالکل انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. جو ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ موجودہ صورتحال کے بعد جو ایک ہار بھی سامنے آتی نظر آ رہی ہے, جو اصل چہرے ہیں, سمجھا یہ جاتا تھا کہ پاکستان کو اور مسلم ممالک کو ہم آپس میں لڑائیں گے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بھی ایک نظر تھی کہ ہم اسلامک ممالک کو آپس میں لڑائیں گے اور ان کا جو اتحاد ہے, جو ایمان کی ایک طاقت ہے, وہ بھی کمزور پڑ جائے گی؟ بالکل تھی, آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں مسلم ممالک بڑے طاقتور ممالک ہیں پیسے کے لحاظ سے. عرب کنٹریز دیکھیں ان کے پاس کتنی دولت ہے, اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بروٹل ہیں کہ ٹرمپ جب آیا ہے تو ٹرمپ نے کوئی ٹریلینز آف ٹریلین ڈالرز کے معاہدے کیے ان کے ساتھ, دفاع کے بھی اور انویسٹمنٹ کے بھی. $3 ٹریلین, اور قطر نے $500 ملین کا تو جہاز تو لیکن اس کے چند ہفتے بعد آپ نے دیکھا اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا تھا اور میزائل پھینکے تھے. دلچسپ بات یہ دیکھیں اس وقت جو ہے, ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے جی مسلم ممالک کا ایک الائنس اتحاد ہے OIC, اس کی میٹنگ بلائی جائے. پھر کبھی آپ سنتے تھے کہ جی عرب لیگ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو دونوں تنظیمی آرگنائزیشن جو کام نہیں کر سکی, پاکستان نے تنہا صرف ان کو قریب لانے میں ایک رول پلے کیا. کیا بلا کہ پاکستان چونکہ اب ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے, بالکل, اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. مجھے بتائیں ٹرمپ جو ہر ایک کو ٹانٹ کرتا ہے, وہ ان ممالک کو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ تمہارا دفاع تو ہم کرتے رہے. اس نے جاپان کو اور کوریا کو کہا کہ 50,000 فوجی تو ہم بیٹھے رہے تمہارے دفاع کے لیے, اور یورپ کو بھی وہ کرتا ہے. آپ کی بات سنتا ہے, یہ اصل بات ہے, آپ کی قیادت کی تعریف کرتا ہے. انڈیا بول ہی نہیں سکتا کہ اس کی جو تیارے گرے ہیں وہ ٹرمپ بار بار ان کو یاد دلاتا ہے. پرسوں اس سے پھر بات کی. یہ میں کہتا ہوں آپ کو عزت اور وقار خدا نے دیا ہے. بے شک. اب پوری مسلم ورلڈ میں کہوں گا وہ آپ کی طرف دیکھے گی, اور یہ جو لوگ سوچتے تھے کہ شرازہ بکھر جائے گا, اب یہ کوشش ہوئی کہ ایران کو کسی طریقے سے انوالو کیا جائے اور پوری خلیجی جنگ جو ہے دیکھیں وہ بھی رک گیا ہے معاملہ. پھر مسلم ورلڈ کو آگے دیکھنا ہے کہ اگر وہ ایک مضبوط الائنس میں نہ آئے, اور وہ جو ایک اتحاد بنا تھا نا, آرمی ایک تشکیل دی تھی, بالکل سر, مجھے لگتا ہے وہ اب ٹائم آ گیا ہے جب وہ پریکٹیکل ہوگا. اور ابھی پیس بورڈ ہے, غزہ میں بھی اس کا امپیکٹ ہوگا. تو مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ فیوچر میں آپ کو مسلم ممالک کے درمیان زیادہ یگانگت اور اتحاد وہ دکھائی دے گا, اور ملک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور ہم پھر اس میں بڑا ایک اہم رول پلے کریں گے. سر انشاءاللہ امید ہماری بھی یہی ہے.